حامدا ومصليا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا ومولانا وعلى الله فليتوكل المتوكلون۔ گزشتہ درس کے اندر نفع و نقصان کا مالک کون ہے، اس موضوع کی مناسبت سے باتیں آ رہی تھی۔ اس ضمن میں اور بھی باتیں ہیں، آج کے درس میں بھی نفع و نقصان کا مالک کون ہے، اسی موضوع کی مناسبت سے بات ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ توبہ آیت نمبر 51 میں بیان فرمایا، قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ ہمیں ہرگز کوئی مصیبت نہیں پہنچ سکتی سوائے اس کے جو اللہ نے ہمارے حق میں لکھ رکھی، وہی ہمارا کارساز ہے۔ اور مومنوں کو تو اللہ پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے، مومنوں کو اللہ کے اوپر بھروسہ کرنا چاہیے، کسی نبی کے اوپر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، کسی ولی کے اوپر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، کسی پیر کے اوپر بھروسہ نہیں کرنی چاہیے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ وَلَوِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ۔ اور اس بات پر یقین کر لو کہ اگر پوری امت جمع ہو کر تمہیں نفع پہنچانا چاہے تو نہیں پہنچا سکتی سوائے اس کے جو اللہ نے تمہارے حق میں لکھ دیا، اور اگر پوری امت جمع ہو کر تمہیں نقصان پہنچانا چاہے تو نہیں پہنچا سکتی سوائے اس کے جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے حق میں لکھ دیا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2516، صحیح الجامع الالبانی حدیث نمبر 7957۔ میرے دینی اور ملی بھائیوں، نفع و نقصان کے متعلق ہم نے جو بنیادی عقیدہ پیش کیا ہے، اس کی مناسبت سے یہ ہے کہ یہ جو ماہ سفر ہے، اس کو کئی لوگ منحوس مہینہ کہتے ہیں، اور اس میں کسی کام کی ابتدا درست نہیں سمجھتے، کیونکہ ان کا اعتقاد یہ ہوتا ہے کہ جو کام اس مہینہ میں شروع کیا جائے گا اس میں کوئی خیر و برکت نہیں ہوگی اور وہ آخر کار ناکام ہوگا، یعنی وہ اس مہینہ سے خائف ہوتے ہیں کہ اس میں تو خسارہ اور نقصان ہی ہوگا، جبکہ جو عقیدہ ہم نے ابھی قرآن و حدیث کی روشنی میں ذکر کیا ہے اس کی روح سے یہ بالکل غلط ہے کہ کسی مہینہ کو منحوس تصور کرتے ہوئے اس میں کوئی کام شروع کرنے سے خوف کھائے گا۔ مہینے سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کے، اور ہر مہینہ میں نفع و نقصان اللہ ہی کی طرف سے ہوتا ہے۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، لا عدوہ ولا طیرۃ ولا حامۃ ولا سفر، صحیح بخاری حدیث نمبر 5717، صحیح مسلم حدیث نمبر 2220۔ کہ کوئی بیماری خود بخود متعدی نہیں ہوتی، نہ بدشگونی لینا درست ہے اور نہ کسی پرندے کو منحوس سمجھنا درست ہے، اور نہ ہی ماہ سفر سے بدشگونی لینا صحیح ہے۔ لہٰذا مسلمانوں کو یہ جاہلانہ عقیدہ نہیں رکھنا چاہیے، اس کے برعکس محض اللہ تعالیٰ پر ہی اعتماد اور بھروسہ ہونا چاہیے کہ ہر قسم کا نفع و نقصان اسی کے ہاتھ میں، اور نفع و نقصان کا کسی مہینے سے کوئی تعلق نہیں۔ بدشگونی کیا ہوتی ہے؟ بدشگونی سے مراد یہ ہے کہ کوئی شخص کوئی کام کرنے کا پختہ عزم کر چکا ہو، پھر کوئی چیز دیکھ کر یا کوئی بات سن کر وہ کام نہ کرے۔ جاہلیت کے زمانے میں کوئی شخص جب کسی کام کے لیے گھر سے روانہ ہونا چاہتا تو وہ ایک پرندہ کو اڑا کر دیکھتا، اگر وہ دائیں طرف اڑتا تو روانہ ہو جاتا، اور اگر بائیں طرف اڑتا تو اس سے بدشگونی لے کر واپس آ جاتا۔ آج کیا ہے؟ نیبو کی شکل میں نیبو اور مرچا جو ہے لٹکا دیا جاتا ہے، جس سے یہ عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ نقصان نہیں پہنچے گا۔ یہ کیا؟ یہ بدشگونی بھائی، لیمو اور مرچا کے پاس کیا طاقت ہے کہ اگر آپ کو نقصان پہنچنا چاہے تو یہ روک لے گا آپ کے نقصان۔ لیمو اور مرچا کے اندر کیا طاقت ہے کہ اگر کوئی گراہک آنا چاہے تو اس کو روک دے، اس کے پاس کوئی طاقت نہیں۔ یہی کیا ہے؟ یہ بدشگونی، یہ بدعقیدگی۔ اور غیر مسلم حضرات تو کرتے ہی لیمو اور مرچا لگاتے ہی
لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے اقرار کرنے والے بھی لیمو اور مرچا کو ٹانگتے اسی عقیدہ سے، ان کو دیکھتے دیکھتے وہ جس طریقے سے معبودان باطلہ کے سامنے سر ٹیکتے ہیں، اسی طریقے سے یہ بزرگان دین کے سامنے جا کر کے اپنے ماتھے کو ٹیکتے ہیں۔ اور جس طریقے سے ان کا عقیدہ یہ ہے کہ لیمو اور مرچا کے ذریعے جو ہے کوئی چیز ہمیں نقصان نہیں پہنچائے گا، یا گراہک آنا چاہے تو آئے گا، ہم مسلمان بھی یہ بدعقیدگی لے لیے۔ ہمیں یہ چاہیے تھا کہ اس بدعقیدگی کو ختم کرتے، لیکن خود ہمارے اندر توحید نہیں، خود ہم توحید سے دور ہو چکے ہیں۔ اور جب کوئی توحید پیش کرتا ہے تو اسے کہا جاتا ہے کہ وہابی ہے، یہ 24 نمبر ہے، یہ اہل حدیث ہے، اس کی بات مت سنو، اگر نکاح کرو گے تو ایسی صورت میں نکاح ٹوٹ جائے گا، ان سے سلام کلام مت کرو، ان سے بات چیت مت کرو۔ تو اصل توحید، اصل عقیدہ تو پیش کرنے والے ہم ہیں، ہم اہل حدیث، ہمارے پاس قرآن کا سرمایہ ہے، ہمارے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا سرمایہ ہے۔ اور میرے وہ بھائیوں، عام اہل حدیثوں کو مت دیکھو جو قرآن سے دور ہو چکے ہیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے دور ہو چکے ہیں، جو 5 وقت مسجد میں جنہیں آنے کی بھی توفیق نہیں ہوتی ہے، ان کو مت دیکھو۔ اہل حدیثوں کو دیکھنا ہے، ان کے عقیدہ کو دیکھنا ہے، ان کے منہج کو دیکھنا ہے، تو قرآن کی طرف پلٹو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی طرف پلٹو۔ یہ کیا ہے؟ قرآن و حدیث کا جو عقیدہ ہے، یہی اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، یہی اہل حدیثوں کا عقیدہ ہے، یہی صحابہ کرام کا عقیدہ تھا، یہی عقیدہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، اور یہی عقیدہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کر کے گئے صحابہ کرام کو۔ صحابہ کرام کے ذریعے تابعین تک پہنچا، تابعین سے تبع تابعین تک، تبع تابعین کے بعد جو ہے محدثین کرام کا زمانہ آیا، ان محدثین سے ہوتے ہوئے رفتہ رفتہ جو ہے ہمارے پاس صحیح عقیدہ ہے۔ اور لوگوں نے کیا کیا ہے؟ بندر باٹ کیا ہے، کسی چیز کو لے لیا ہے اور کسی چیز کو چھوڑ دیا ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ لیمو اور مرچا کے اندر کوئی پاور نہیں ہے۔ جاؤ سعودی کے کسی بھی دکان پر جا کر کے دکھا دو کہ لیمو اور مرچا لگایا، چونکہ وہ موحدین ہیں اس لیے میں مثال دے رہا ہوں۔ اور یہاں پر بھی جو توحید والے ہیں وہ لیمو اور مرچا کو نہیں لگاتے۔ کیا ان کی تجارت نہیں چلتی ہے؟ کیا ان کا دکان نہیں چل رہا ہے؟ کیا وہ نہیں کھا رہے ہیں؟ کیا وہ نہیں پی رہے ہیں؟ جس طریقے سے تم کھاتے ہو، تم پیتے ہو، جس طریقے سے تمہاری تجارتیں چلتی ہیں، اسی طریقے سے لیمو اور مرچا جو نہیں لگاتا ہے اس کی تجارتیں بھی ویسی ہی چلتی ہیں۔ اس لیمو اور مرچا کے اندر کوئی پاور نہیں ہے، اور کہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ منحوس مہینہ نہیں ہے، تو اس مہینہ سے خائف ہوتے کہ اس میں تو خسارہ اور نقصان ہی ہوگا، جبکہ جو عقیدہ ہم نے ابھی قرآن و حدیث کی روشنی میں پیش کیا اس کی روح سے یہ بالکل غلط ہے کہ کسی مہینہ کو منحوس تصور کرتے ہوئے اس میں کوئی کام شروع کرنے سے خوف کھایا جائے۔ مہینے سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کے ہیں، اور ہر مہینے میں نفع و نقصان اللہ ہی کی طرف سے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، لا عدوى ولا طیرۃ ولا حامۃ ولا سفر، کہ کوئی بیماری خود بخود متعدی نہیں ہوتی، نہ بدشگونی لینا درست ہے، اور نہ کسی پرندے کو منحوس سمجھنا درست ہے، اور نہ ہی ماہ سفر سے بدشگونی لینا صحیح۔ لہٰذا مسلمانوں کو یہ جاہلانہ عقیدہ نہیں رکھنا چاہیے، اس کے برعکس محض اللہ تعالیٰ پر ہی اعتماد اور بھروسہ ہونا چاہیے کہ ہر قسم کا نفع و نقصان اسی کے ہاتھ میں ہے، اور نفع و نقصان کا کسی مہینہ سے کوئی تعلق نہیں۔ بدشگونی کیا ہوتی ہے؟ بدشگونی سے مراد یہ ہے کہ کوئی شخص کوئی کام کرنے کا پختہ عزم کر چکا ہو، پھر کوئی چیز دیکھ کر یا کوئی بات سن کر وہ کام نہ کرے۔ جاہلیت کے زمانے میں کوئی شخص جب کسی کام کے لیے گھر سے روانہ ہونا چاہتا تو ایک پرندے کو اڑا کر دیکھتا، اگر وہ دائیں طرف اڑتا تو روانہ ہو جاتے، اور اگر بائیں طرف اڑتا تو اس سے بدشگونی لے کر واپس آ جاتا۔
شریعت نے اس طرح کی بدشگونی سے منع کیا ہے، بلکہ بدشگونی لینے اور فال نکالنے کو شرک قرار دیا ہے، کیونکہ جو شخص اس طرح کرتا ہے وہ گویا اللہ پر توکل نہیں کرتا بلکہ اس چیز پر توکل کرتا ہے جس کی کوئی حیثیت نہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مر ردت الطیرۃ عن حاجتہ فقد اشرک، صحیح الجامع للالبانی حدیث نمبر 6262، کہ جس شخص کو بدشگونی کسی کام سے روک دے تو اس نے یقیناً شرک کیا۔ بعض لوگ کسی شخص سے بدشگونی لیتے ہیں، مثلاً صبح سویرے اپنے کاروبار کے لیے کہیں جاتے ہوئے اگر کوئی مسکین یا مانگنے والا مل جائے تو کہتے ہیں کہ یہ صبح سویرے ہی ٹکرا گیا، آج خیر نہیں ہے، یا گھر میں اگر کوئی نقصان ہو جائے تو کہتے ہیں کہ یہ اس منحوس عورت کی وجہ سے ہوا ہے، یا اپنی اولاد میں سے کسی ایک سے بدشگونی لیتے ہوئے کہیں گے کہ اس نقصان کا سبب یہ ہے۔ تو اس طرح کسی شخص سے بدشگونی لینا درست نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جہاں پہلی قوموں کا ذکر کیا ہے وہاں کئی اقوام کے بارے میں یہ بتایا ہے کہ وہ اپنے نبی سے بدشگونی لیتے تھے، اور جب کوئی مصیبت نازل ہوتی تو وہ کہتے ہیں کہ اس نبی کی وجہ سے آئی ہے۔ مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِندَ اللَّهِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، سورہ اعراف آیت نمبر 131۔ کہ پھر جب انہیں کوئی اچھی چیز ملتی تو کہتے کہ ہم تو ہیں ہی ہیں اس کے حقدار، اور اگر ان کا کوئی نقصان ہو جاتا تو موسیٰ اور ان کے ساتھیوں سے بدشگونی لیتے، حالانکہ ان کی قسمت تو اللہ کی جانب سے ہے، لیکن ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اسی طرح دیگر کئی اقوام کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کا یہی طرز عمل ذکر کیا ہے کہ وہ اپنے نبیوں سے اور ان پر ایمان لانے والوں سے بدشگونی لیتے اور انہیں منحوس سمجھتے تھے۔ خلاصہ یہ ہے کہ مومن کو یہ بات زیب نہیں دیتے کہ وہ نقصان ہونے کی صورت میں کسی سے بدشگونی لے یا کسی کو منحوس تصور کرے، بلکہ ہونا یہ چاہیے کہ اسے نقصان ہونے سے پہلے بھی اس بات پر پختہ یقین ہو کہ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی نقصان نہیں ہو سکتا، اور نقصان ہو جانے کے بعد بھی وہ یہی کہے کہ اللہ کی طرف سے لکھا ہوا تھا اور یہ ہو کر رہنا تھا۔ بعض لوگ ستاروں کے ذریعے فال نکالتے اور شگون لیتے ہیں، مثلا کسی کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ تمہارا ستارہ فلاں ہے اور آج کل گردش میں ہے، اس لیے تم جو کاروبار اب شروع کرو گے اس میں خسارہ۔ پٹنہ میں یہ درزی ٹولہ کا علاقہ ہے، اور اس میں جو یہ بیچتے ہیں گرہ رتن وغیرہ، یہ کیا ہے؟ یہ سب شرک کی چیز ہے، ان سے بچنا چاہیے۔ یہ جیمس کی جو دکانیں اور جن کا یہ عقیدہ ہے کہ گرہ کو کاٹتا ہے، یہ کتنی بدعقیدگی، اور اہل حدیث حضرات بھی اس میں ملوث ہیں۔ اسی لیے تم جو کاروبار اب شروع کرو گے اس میں خسارہ ہوگا، یا اگر تم اب شادی کرو گے تو اس میں برکت نہ ہوگی، حالانکہ کسی کی قسمت یا اس کے مستقبل کے امور کا ستاروں سے کوئی تعلق نہیں۔ اور بھی ضمن میں باتیں انشاءاللہ آئندہ درس کے اندر بات کریں گی۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ الہ العالمین تو ہمیں کتاب و سنت کی روشنی میں اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ تقبل یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔